کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیب کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ نے آج اعتراف کیا ہے، اس اعتراف کے بعد سب سے پہلے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور ریزائن کریں۔ آپ اس وقت سینیٹر بھی ہیں، آپ 2 منسٹریاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ہیں، یہ کون سا میرٹ ہے؟ اور جن جن محکموں پہ آپ تشریف فرمائے اس وقت براجمان ہیں بلکہ مسلط ہیں، کیا وہ محکمے صحیح سے کام کر رہے ہیں؟ اور آج آپ 4 سال کے بعد یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ آپ نے 8 فروری 2024 میں جس طرح سے نظام کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی وجہ سے کولیپس ہونا بنتا ہے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ وہاں پہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہاں بلوچستان معاملہ ایک SHO کی مار ہے۔ جناب یہ کہتے ہیں یہاں سے پیسے بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ آپ جناب انریسٹ کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ لوگ بات چیت بھی نہیں کر سکتے۔ آج کشمیر میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ جی آج ایک بڑی اہم تقریر ہوئی ہے جس کی پیشگی اطلاع صحافیوں کو پہنچا دی گئی تھی، کیونکہ یہ سوچ سمجھ کے تقریر کی گئی تھی اور جو لوگ اس پہ بڑے شوق ہیں اور بالکل یہ محسن نقوی صاحب نے جو آج پٹاخہ پھوڑا ہے، شیل بم مارا ہے، بلکہ آج کی رجیم پر جو چارج شیٹ انہوں نے جاری کی ہے، تو سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں دوسرا اعتراف جرم ہے وزیر داخلہ صاحب کا، اور یہ وزیر داخلہ صاحب کوئی کمزور وزیر داخلہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس رجیم کے سب سے پاورفل شخصیت، سب سے پاورفل آدمی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے ایکٹیو بھی مانے جاتے ہیں، یہ ونڈر بوائے بھی انہیں بعض اوقات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جناب وزارت خارجہ کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، وزارت داخلہ کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ رجیم لائی جا رہی تھی اس وقت یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی تھے۔ تو اس رجیم کو 4 سال ہو گئے آئے ہوئے، تو یہ جب لائی جا رہی تھی تو اس کے یہ بڑے خاص کارندے بھی رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے اعتراف جرم کیا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے $1 بلین جو ہے، $100 ارب جو ہے یہاں سے باہر لیک ہو رہا ہے، باہر جا رہا ہے، یعنی کہ آپ منی لانڈرنگ کا اعتراف کر چکے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ آج نظر آیا ہے کہ یہ نظام کلیپس کر چکا ہے، جبکہ آپ کو کہیں سے اشارہ دیا گیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ آج ایک جو اعتراف جرم کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، تو آپ کو اس اعتراف جرم پر جو پہلے بھی آپ نے اعتراف جرم کیا تھا کہ آپ کی وزارت اعلیٰ کے انڈر جو محکمہ آتا ہے کس طرح سے $100 بلین باہر گیا اور کس طرح سے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ سب سے پہلے تو اس نظام کولیپس ہوتے ہوئے نظام کو میں سے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ محسن نقوی صاحب، آپ نے یہ دوسرا بڑا اعتراف کیا ہے، آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، آپ کو اس نظام سے نکلنا چاہیے۔ اور نظام ایسے ہی کولیپس نہیں ہوتے، یہ نظام پاکستان کی جو کچھ پاورفل ادارے ہیں یا پاکستان کے مقتدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی ہم کہتے آئے ہیں، وہ پاکستان جب سے بنا ہے آج تک ہمارے صاحبان اقتدار کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ اس کا نظام ہونا کیا ہے۔ نظام تو وہاں کولیپس ہوتے ہیں جہاں نظام ہوتا ہے۔ پاکستان میں نظام ہے ہی نہیں، ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا ہم نے صدارتی نظام میں رہنا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلا، کبھی ہم 1 یونٹ بنا دیتے ہیں، کبھی ہم جناب 1 یونٹ توڑ دیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں صدارتی نظام ہوگا، کبھی ہم کہتے ہیں پارلیمانی نظام ہوگا، کبھی ہم ڈکٹیٹرشپ پر آ جاتے ہیں، کبھی ہم جناب ہائبرڈ رجیم پر آ جاتے ہیں۔ تو اصل معاملہ کولیپس کرنے کا نظام کا یہ نہیں ہوتا، نظام بنتے ہیں، آئین بنتا ہے، قانون بنتا ہے، اس پر عمل درآمد کا ایشو ہوتا ہے۔ جب کچھ فرد واحد یا ایک گروہ یا ایک گروپ جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو باقی آئیں گے وہ سب تو نالائق ہیں، ان کو تو کام کرنا نہیں آتا، یا وہ محب وطن نہیں ہے، باقی سب کی آپ نیتوں پر شکوک و شبہات جب جاری کرتے ہیں تو وہ تب جا کے نظام جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ نظام کسی بھی ملک کا جب بنا دیا جاتا ہے، ایک کنسنسس بن جاتا ہے، جب آپ نے 1973 کا آئین بنا دیا، اس کو آپ جس طرح سے ادھیڑ رہے ہیں، کبھی جناب آج 27ویں 28ویں اور حامد میر صاحب نے تو کہا جناب 31 اور 32 ترمیموں تک کا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ابھی اس جو پٹاخہ مارا ہے، آپ نے اس رجیم پر چارج شیٹ کیا ہے، اور جن کے انڈر ظاہری بات ہے آپ وزیر اعظم صاحب کے انڈر ہیں، چاہے عملاً نہیں ہیں لیکن وزیر اعظم صاحب کے آپ وزیر ہیں، تو آپ ان پر بھی چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے بوس پر چارج شیٹ کر رہے ہیں، اس رجیم پر چارج شیٹ کرتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے ریزائن کر کے یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اس نظام کے کار خاص ہیں۔ اب جب میرٹ کا قتل ہوتا ہے، جب اصل میں جس کی جگہ جہاں پہ بنتی ہے اس کا قتل ہوتا ہے۔ آج آپ نے نوجوانوں کی بات کی، نوجوان ہم سے ناراض اس لیے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، نوجوانوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ انصاف کا قتل کس نے کیا ہے؟ آپ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے سے لے کے اب تک ایک خاص عہدوں پر قائم رہے ہیں، آپ خود بتائیں کہ آپ نے انصاف میں کتنی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ آپ
کرکٹ کا حال دیکھ لیں آپ، اس کے چیئرمین ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، آپ نے کرکٹ کا کیا حال کر دیا ہوا ہے. کیا آپ کا وہاں میرٹ پر آپ بنتے ہیں کہ آپ کا عہدہ کرکٹ پہ دیا جائے؟ آپ وزیر داخلہ بنے ہیں تو آپ خود اعتراف جرم کر چکے ہیں کہ یہاں سے جناب پیسے منی لانڈر ہو رہے ہیں. اور آپ وزارت داخلہ میں ہوتے ہوئے جب سے آپ وزیر داخلہ بنے ہیں، پاکستان میں ہر کونے پر انریسٹ ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ وہاں پہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہاں بلوچستان معاملہ ایک SHO کی مار ہے. لیکن آپ اپنے محکمے میں آپ نے کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ آپ جناب یہ کہتے ہیں یہاں سے پیسے بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، آپ جناب انریسٹ کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ لوگوں سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے. آج کشمیر میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. آپ کی وزارت داخلہ بھی ناکام نظر آتی ہے، لیکن پھر آپ کو شوق چڑھتا ہے کہ نہیں باقی محکمے بھی مجھے سنبھالنے چاہیے. پھر جناب آپ کو پتہ ہے اینٹی نارکوٹکس کے بھی آپ منسٹر ہیں، پھر جناب آپ وزارت خارجہ کے امور بھی سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ اتنے نظام میں آپ خود اتنی جگہ، کیا آپ میرٹ پہ ہیں یا آپ کسی کی خاص اس پہ رہیں؟ تو نظام اس طرح سے برباد ہوتے ہیں. جب نظام برباد ہوتے ہیں، صرف ایک چیزوں پہ آج محسن نقوی صاحب نے ایک اور بات کی کہ جناب جو کاکروچز ہوتے ہیں، بھئی ایک لفظ کاکروچ انڈین چیف جسٹس نے بولا تھا، نوجوانوں کی اسٹوڈنٹس کی توہین کی تھی، وہ سارے نکل آئے تھے، اس غصے میں ایک کاکروچ جنتا پارٹی بنی تھی، وہ ری ایکشن تھا. جبکہ آج آپ نے کھلے عام پھر نوجوانوں کو، پاکستانی نوجوانوں کو کاکروچ دیا. یہ کہاں کی مناسب بات ہے کہ آپ نوجوانوں کو کاکروچ کا ہی لقب دے دیں؟ تو وہ چیف جسٹس کے ایک جملے نے وہاں پہ یہ ہنگامہ برپا کر دیا تھا. لیکن یہاں پر آج آپ خود کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے درست کہا کہ لیپ ٹاپ اور 4,000 روپیہ نوجوانوں کو جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکتا. اور یہ بھی آپ نے درست کہا کہ نوجوان اگر اٹھیں گے، آپ نے تو ان کو کاکروچ کہا ہے، آپ نے تو ان کی توہین کی ہے، آپ نے تو ان کی بےزتی کی ہے، عزت نفس کھیلا آپ نے. لیکن اصل بات یہ ہے محسن نقوی صاحب، یہ درست بات ہے، لیکن جب کہیں پہ بھی اصل میں آئین بنتا ہے، قانون بنتا ہے، نظام بنتا ہے، آپ کنسنسس کے ساتھ پولیٹیکل فگرز جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں، جب اس کو کہیں سے پھر جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے، ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ فلاں جو کیونکہ محب وطن نہیں ہے، فلاں محب وطن ہے. اب آپ یہ بتائیے، جس رجیم کا اس وقت آپ حصہ ہیں، آپ اس وقت سینیٹر بھی ہیں، آپ 2 منسٹریاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ہیں، تو یہ کون سا میرٹ ہے کہ آپ ہی اس پورے پاکستان کے جو 26 کروڑ عوام ہیں اس میں سے صرف ایک قابل شخصیت آپ ہیں کہ آپ ہی کو یہ عہدے دیے جائیں؟ اور جن جن محکموں پہ آپ تشریف فرمائے اس وقت براجمان ہیں بلکہ مسلط ہیں، کیا وہ محکمے صحیح سے کام کر رہے ہیں؟ پھر آپ جناب وزارت خارجہ کے بھی امور سر انجام دے رہے ہیں. تو اس طرح سے نظام کولیپس ہوتے ہیں. جب آئین پر اگر آپ عمل نہیں ہونے دیں گے، جب قانون پر عمل نہیں ہونے دیں گے، جو آپ نے فرمایا انصاف نہیں مل رہا، آپ خود فرمائیے کہ انصاف کو عوام سے دور کرنے کے لیے کس نے کاروائیاں کی ہیں؟ کون جا کے مل رہا تھا؟ کون جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو 26ویں ترمیم پر ووٹ دینے کے لیے جناب روز 2 چکر لگا رہا تھا ان کے در پر؟ وہ آپ ہی تھے حضور. تو اس نظام کو برباد کرنے میں آپ بھی ہی اتنے ذمہ دار ہیں. آج 4 سال بعد آپ نے پنجاب کی گورنمنٹ پر اور وفاقی گورنمنٹ پہ ضرور چارج شیٹ کر دیا، ان پر بم ضرور مار دیا ہے، ان کو پیغام پہنچا دیا ایکچولی، کیونکہ آپ اس نظام سے اب اس لیے مطمئن نہیں کہ کچھ ڈلیور نہیں کر پائے. تو آپ اور آپ کو لانے والے پوری قوم کے جو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، سب کو اس کا علم ہے، جب وہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اب تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی، عوام کو انصاف بھی ملے گا. 26ویں آئینی ترمیم ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پہلے جو عدالتیں تھیں، عدالتی نظام، وہ عوام تک انصاف نہیں پہنچا رہا تھا، دیر ہو رہی تھی، تو اس لیے لا رہے ہیں تاکہ انصاف پہنچ سکے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ آپ کسی کو کچلنے کے لیے لائے تھے، آپ اپنی من مرضی اور اپنی منشا کے مطابق جو ہے نا فیصلے لینے کے لیے چیزوں کو لائے تھے. اور آج آپ 4 سال کے بعد یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جناب نظام کولیپس ہو گیا. ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ نظام کولیپس کر چکا ہے، یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے آج اعتراف کیا ہے. اس اعتراف کے بعد سب سے پہلے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور ریزائن کریں، کیونکہ جب آپ 4 سال یہاں پر براجمان رہے، 3 سال براجمان رہے، اور پھر آ کے کہیں کہ نہیں کیونکہ جی نظام نہیں تھا ٹھیک، ہم تو کوشش کرتے نظام ہی کچھ نہیں تھا. تو یہ 4 سال کے بعد ہمیں عوام کو یہ بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے شرلی چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے، بند کمروں میں کچھ اور فیصلے ہو گئے ہوں گے ضرور. اب آپ کو انتظامی یونٹ سے یاد آ گئے ہیں. بھائی یہاں پر آپ نے کسی بھی ادارے کو اس کی مرضی سے چلنے کب دیا ہے؟ وہاں یہ میرٹ کا جو قتل عام ہے صرف اپنی ذات سے ہی لے لیجئے. جب آپ عوام کی منشا یہ تھی کہ عوام کسی اور کو لانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں،
عوام بیوقوف ہے. اگر اس نظام کو اس آئین پر بھی عمل کر کے اس نظام کو چلنے دیا جائے, یہاں پر لوکل گورنمنٹس کو ڈیولپ کیا جائے, اختیارات جو ہیں نچلی سطح تک آنے دیں, تو تب یہ نظام بہترین کام کرنے کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اس نظام کے کولیپس ہونے میں آپ جیسوں کا 100% ہاتھ ہے, اور سارا آپ نے جو ملبہ ہے وہ ایک گیٹ, خاص گیٹ ہے جہاں سے لوگوں کو لایا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے, ان پر تھوپ دیا ہے. لیکن دوسری طرف بھی تھوڑی سی نظر کرم فرمائیے, وہاں پہ بھی عوام کی سفارش عوام کے پاس پہنچانے کی کوشش کیجیے. شاید وہاں پر تھوڑا سا عوام کا دکھ پہنچ سکے, عوام کی چیخیں, عوام کی سسکیاں, عوام کی آہو بکائیاں وہاں پر پہنچ سکیں. تو جب آپ جس طرح 3 محکموں پہ اس وقت براجمان ہیں, ان پہ کوئی کام نہیں ہے, وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے, آپ خود اعتراف جرم کر چکے ہیں کئی چیزوں میں, تو نظام اس طرح سے کولیپس ہوتے ہیں حضور والا. ہاں, پوری قوم کے سامنے آپ کے محکموں کی روداد ہے, لیکن ڈر کے مارے بول نہیں سکتے, کیونکہ ان کو کسی بھی وقت کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ دیر آئے درست آئے, آپ نے نظام کی نشاندہی کی. ہم تو پچھلے کئی سالوں سے یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ نظام عوام کو ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ آپ جیسے لوگوں نے اس کو ڈیلیور کرنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ وہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں, کیونکہ محسن نقوی صاحب اس وقت کئی محکموں پر ہیں, تو سب سے پہلے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور اس سسٹم سے ریزائن کریں. آپ نے اپنے بوس یعنی کہ وزیر اعظم پر چارج شیٹ کی ہے, اور آپ ان کے جو ہے نا انڈر آتے ہیں, آپ سب سے پہلے ریزائن کریں. بالکل بعد میں جا کے آپ نظام کی بہتری کے لیے بھی کام کریں, نظام کی بہتری کے لیے اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں, نظام کی بہتری کے لیے یونیورسٹیز میں جائیں, نظام کی بہتری کے لیے عوام تک پہنچیں, تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ عوام کیا سوچتے ہیں. یہ آج جو آپ نے بیان کیا ہے, یہ عوام کا دکھ بیان نہیں کیا, یہ بیسیکلی کچھ ایسے فیصلے ہیں جن پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے نیا نظام لانے کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے. نیا نظام, یہ بہت عرصے سے بات چیت چل رہی ہے, کچھ خاص میڈیا کے لوگ بھی اس پر کام کر رہے ہیں. بالکل, اگر اصل چیزیں نظام بنا دینے, کچھ لائنیں لکھ دینے, کچھ قانون بنا دینے سے نہیں ہوتی, اس پر امپلیمنٹ کرنے سے ہوتی ہیں, اس نظام کو نافذ کرنے سے اصل معاملہ حل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر نظام تو بہت بنے, کبھی کچھ بنا دیا گیا, کبھی کچھ بنا دیا گیا, اس پر عمل نہیں کیا جاتا. پھر کہیں پہ IGI بنا دی جاتی ہے, کہیں پہ جناب باپ پارٹی بنا دی جاتی ہے, کہیں پہ کچھ بنا دیا جاتا ہے, پھر اس کی وجہ سے یہ کولیپس ہو جاتا ہے. جب آپ گھوڑا ریس میں دوڑاتے ہیں تو اس کی آپ لگام کھینچ کے نہیں رکھتے, اس کو دوڑنے دیا جاتا ہے, اس نظام کو آزمایا جاتا ہے, اور عوام کو یہ موقع دیا جائے. اگر آج بھی 1973 کے آئین پر عمل کرتے ہوئے عوام کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے, تو یہ نظام ابھی بھی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. جبکہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اختیارات لوکل گورنمنٹ تک پہنچائے جائیں, تو نئے صوبوں کی ٹھیک ہے, آپ جس طرح بہتر سمجھتے ہوں گے, کچھ چیزیں جو ہیں ضروری بھی ہو سکتی ہیں, لیکن کیا لوکل گورنمنٹ پہ امپلیمنٹ ہوا؟ 2015 کے بعد پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوئے, تو اختیارات کہاں تک جائیں گے؟ ہر محکمے پر سارے ایک گروپ جو ہے وہ قابض ہو جائے گا. کچھ سیاسی لوگ ہیں, کچھ بزنس مین ہیں, کچھ صاحبان اقتدار ہیں. جب اس پر قابض ہو جائیں گے اور اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا, گھوڑے کو ریس میں دوڑنے نہیں دیا جائے گا, تو نظام تو کولیپس ہوگا. گھوڑا تو الٹے منہ مندے یعنی کہ گر جائے گا. تو نظام اسی طرح کولیپس ہوتے ہیں. بالکل نظام کولیپس کر چکا ہے, لیکن وہ کولیپس ہوا ہے عوام پر اعتماد نہ کر کے, عوام کی منشا کے خلاف جا کے. جب پورا نظام عوام کی منشا کے خلاف کھڑے ہو کے عوام کو ہی غلط قرار دے گا, تو اس وقت نظام کے پلے کچھ نہیں رہتا. تو اس کو عوام کے خلاف کھڑے کرنے والے حضور والا آپ ہیں. آپ استعفیٰ دیجیے, آپ گھر جائیے, پھر عوام میں آئیے, تاکہ آپ کو آٹے دال کا بھاؤ کا پتہ چلے. عوام کیا سوچتے ہیں, عوام کے دلوں میں کیا درد ہے, عوام کے سینے میں کیا باتیں ہیں, وہ راز آپ کے ساتھ اگل سکیں. پھر اس پر آپ جا کے اپنی کوئی جو ہے کاغذی کارروائی کریں. تو جب تک آپ جیسے اس طرح نظام کے رکھوالے ہیں, اسی نظام کے آپ محافظ ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, تو آپ نے چارج شیٹ کر دیا. تو اب آپ نے کہا کہ بالکل درست بات ہے کہ ایک فرد واحد پلیٹ میں رکھ کے چیزیں لا رہا ہے, تو یہاں پر جو دوسرے سیاسی لوگ ہیں وہ نہیں ہونے دے رہے. یہ درست بات ہے, لیکن کیا وہ پلیٹ میں لانے والوں کے پاس یہ چیزوں کا ہونا چاہیے؟ نظام تو اس کی اس پر بات ہونی چاہیے. اگر ان چیزوں کو سرکل کر لیا جائے تو نظام بہترین کام کر سکتا ہے. عوام آپ سے بہتر سوچتے ہیں,
عوام اگر اپنی مرضی کے لوگوں کو لائیں گے, اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے وہ ان کو کک آؤٹ کر دیں گے. آپ ایک بار عوام جو ہے کچھ غلط لوگوں کو چنیں گے, دوسری بار غلط چنیں گے, تیسری بار وہ آٹومیٹکلی نظام کو درست کر لیں گے, وہ غلط لوگوں کو نظام سے کک آؤٹ کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ نے عوام اس سسٹم کے ذریعے آپ نے کہا کہ نہیں, عوام کو شعور نہیں ہے, عوام تو جناب رلی چھلی ہیں, ان کو آپ اپنی مرضی کے لیڈر گھڑ کے دیتے رہے ہیں, اپنی مرضی کے لوگ لاتے رہے ہیں. آپ نے 8 فروری 2024 میں جس طرح سے نظام کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی وجہ سے کولیپس ہونا بنتا ہے, اور یہ پہلی بار نہیں تھا, یہ پیچھے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اسی طرح آپ کرتے آئے. تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے محسن نقوی صاحب کو سب سے پہلے ریزائن کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جس طرح سے گورنمنٹ پہ چارج شیٹ کیا ہے اخلاقی طور پہ تو انہیں بھی کرنا چاہیے, کیونکہ 4 سال کی پوری محنت کی ہے اس نظام کو برباد کرنے میں. 4 سال پراپر طریقے سے پوری محنت کے ساتھ اس نظام کو گھٹنوں پہ لایا گیا ہے اور عوام کو پیچھے دھکیلا گیا ہے. عوام کا اس نظام پہ بالکل کوئی اعتماد نہیں, لیکن آپ عوام کی سنتے ہی کب ہیں؟ آپ عوام کے لیے کام کرتے ہی کب ہیں؟ اور آپ عوام کے ذریعے فیصلے سازی تک آتے ہی کہاں ہیں؟ تو بالکل درست ہے, آپ سب سے پہلے آپ گھر جائیے.